نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر، حضور ممبر کے قریب آئے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صعد المنبر فقال آمین. ثم صعد، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فقال آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. آمین کا مطلب ایسا ہی ہو. امام صاحب کہتے ہیں نا یا اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ کہتے ہو آمین، یعنی ایسا ہی کر دے، ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل فرمایا، اس سے پہلے نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضور آج آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، حضور اس میں راز کیا ہے؟ آپ بتائیں گے تو پتا چلے گا. فرمایا جب میں ممبر کے قریب ہوا میرے پاس آئے جبریل امین. جبریل کو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، میرا خیال سب نہیں جانتے تھے. سب جانتے ہیں؟ یہ فرشتوں کا سردار ہے. کیا ہے؟ رسول فرشتہ ہے، سارے نبیوں کے پاس وحی لانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا ہے. یہ جبریل آیا، یہ کتنی دیر میں آتا ہے؟ سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے. بڑی شان والا ہے. حضور نے فرمایا جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کر کہا بعودا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. یعنی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ نیکی کر کے اگر اپنے آپ کو بخشش کے لائق نہیں بناتا تو ایسا شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. آپ ایسی دعا کو بد دعا کہتے ہیں، یہ آپ کے ہاں اردو میں بد دعا کہنے کا رواج ہے، حالانکہ دعائے ہلاکت. چلیں کون کر رہا ہے دعا؟ اونچی جبریل کی شان میں نے آپ کو بتائی، سارے فرشتوں کا سردار، خود رسول فرشتہ سدرہ پر، بڑی شان والا. روح القدس قرآن میں فرمایا گیا، روح الامین بڑی شان والا، وہ کر رہا ہے دعا اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں نبیوں کے سردار. شک ہے کوئی اس کے قبول ہونے میں؟ اور کوئی نیک آدمی اگر کچھ کہہ دے تو آپ کانپ جاتے ہو، یار اس نے کہہ دیا میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کوئی اللہ والا ناراض ہو کے بد دعا کر دے آپ ہل جاتے ہو. یہاں جبریل امین دعا کر رہے ہیں، دعائے ہلاکت اس پہ رسول امین آمین کہہ رہے ہیں. کوئی شبہ ہے؟ تو پھر کتنی بڑی وعید. وعید کا مطلب جس بات میں ڈر سنایا گیا ہو تو ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ رمضان آیا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں، کھانے پینے کی حرکتیں کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں. یہ مہینہ اگر آپ نے اس طرح ضائع کر دیا، مہینے کا کچھ نہیں بگڑے گا مگر آپ تباہ ہو جاؤ گے، پھر آپ کے حصے میں کوئی خیر نہیں ہوگی. حضور فرما رہے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہو، یعنی جو رمضان پائے اپنی بخشش نہ کرائے وہ برباد ہو جائے. تو پھر ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ وہ گورنمنٹ ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ مالدار ہو، وہ وڈیرے ہوں، زمیندار ہوں، جاگیردار ہوں، کوئی ہو، اگر رمضان کی قدر نہیں کر رہا، رمضان کا احترام نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے کوئی خیر اونچی کہہ دیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وہ شخص بھی برباد ہو جائے جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، اس کے سامنے بوڑھے ہو جائے، اس کا باپ یا اس کی ماں، انسان کے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا تو وہ بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کتنی بڑی بیماری آج کی، پوری دنیا میں یہ بیماری اتنی بڑھ گئی، اولاد کو اب ماں باپ اچھے نہیں لگتے۔ ہاں جب تک آپ کی ضرورت پوری کریں، آپ کو جو چاہیے وہ دیں تو ٹھیک ہے، آپ کو روک ٹوک کریں، منع کریں کسی چیز سے تو آپ کو اچھے لگتے نہیں، نوکر سمجھتے ہیں آپ ان کو، آپ خدمت لیتے ہیں ان کی، خدمت کرتے نہیں۔ وہ آپ کی فرمائش پوری نہ کریں تو آپ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے سامنے گلے پھوڑا کر آواز اونچی کر کے بولتے ہیں۔ کبھی سوچا وہ ماں باپ ہیں تمہارے، ملازم نہیں ہیں، کتنا دل دکھتا ہوگا ان کا۔ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جو ماں باپ کو راضی نہیں کرتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اچھا راضی کرنے کی یہی صورت نہیں ہے کہ ان کو پیسے دیتے رہو، کھلاتے پلاتے نہیں، ان کے دل نہیں دکھانا، وہ تم سے سہم کے بات نہ کریں، اس یعنی تم سے بات کرتے ہوئے ڈریں ایسا کہ جی یہ پتہ نہیں ناراض ہو جائے گا اس کو، اچھا ایسی کیفیت نہ ہو، ہر طرح ان کا خیال رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا، مگر ہمارے ہاں ماں سہمی ہوئی ہے، بچوں کے رحم و کرم پر ہے، شوہر چلا جائے تو پھر بچے ماں کو جس طرح رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ان کو شان ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ نے، نبی پاک کے غلاموں نے عمل کر کے دکھایا۔ میں کتنے واقعات سناتا رہتا ہوں، مگر خیال رکھیں ماں باپ کی بے قدری ہرگز نہ، ان کو ناراض کیا تو راضی کر لو، یہ بازاروں میں نہیں ملتے، اگر یہ چلے گئے تو پچھتاوا رہ جائے گا، ان کو راضی کرو۔ فرمایا میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے، سن رہے وہ شخص بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ کرو کہ ان کا ذکر سنے اور ان پر درود و سلام نہ بھیجے، ایسے کے لیے جبریل کہہ رہے ہیں وہ ہلاک برباد ہو جائے، نبی پاک فرما رہے ہیں ایسا ہی، تو پھر کیوں آپ کنجوسی کرتے ہیں؟ جتنی بار نام آئے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا کہنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
مشکل جو آ پڑی کبھی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی علی۔ اتنی عادت ہو جائے، اتنی کثرت سے درود و سلام پڑھو کہ پھر جھوم جھوم کے آپ کے منہ سے یہ بھی نکلے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ محبت والا کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ تین باتیں رمضان کا مہینہ ملے اپنی بخشش کرواؤ، ماں باپ کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق بناؤ، اور جب بھی ذکر مصطفیٰ آئے درود و سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔